بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو داؤد چینل۔ میری صبح کا آغاز میرے بچوں کی شرارتوں اور مسکراہٹوں کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہر کسی کی اولاد کو ان کے والدین کے دل کا سکون بنائے، آمین۔ آج داؤد بہت ایکسائٹیڈ اٹھا کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں ایک اسپیشل جگہ پہ، جو کہ ہم آگے آپ کو ولاگ میں بتائیں گے۔ میں نے واک کرنی تھی، اس لیے میں ان کو لے کر تھوڑی دیر پارک میں آ گئی تاکہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل لیں گے۔ ہارون اور داؤد نے بچوں کے ساتھ پارک میں انجوائے کیا۔ میں نے اپنی واک کمپلیٹ کی اور پھر ہم گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر میں نے ان کے کپڑے ریڈی کیے۔ کپڑے ریڈی کرنے کے بعد ان دونوں کو تیار کیا۔ ان کے بابا بھی اس وقت تک آ چکے تھے اور وہ بھی ریڈی ہو چکے تھے جمعہ کی نماز کے لیے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے تو ہم اپنی اسپیشل جگہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ تو جی، ہماری اسپیشل جگہ ہے داؤد کی نانوں کا گھر۔ بیٹیوں کی جب شادیاں ہو جائیں تو ان کی اسپیشل جگہ ہمیشہ مائکہ ہوتا ہے، جہاں جانے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ کب جانا ہو، ماں سے ملے، بہن بھائیوں سے ملاقات ہو۔ بس یہ لمحے اور خوشیاں ہی بیٹیوں کا کل اثاثہ بن کے رہ جاتا ہے۔ بس ہم گھر پہنچنے ہی والے تھے اور افطاری میں بھی بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا۔ ہمارے جانے تک افطاری کا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ ہم نے بیٹھ کے افطاری کی، اس کے بعد کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے سب کے ساتھ بیٹھ کر مل کر گپ شپ کی۔ افطاری تو آپا کے گھر انوائٹڈ تھے ہم نیکسٹ ڈے کے لیے، لیکن ہم ایک دن پہلے چلے گئے تھے کہ امی سے ملاقات ہو جائے گی، اس لیے پھر اس دن ہم امی کی طرف ہی رک گئے۔ داؤد بہت ایکسائٹڈ تھا کیونکہ امی کے گھر کے بیک سائڈ پہ ہی ڈیرا ہے، تو وہاں مرغیاں جانور ہیں اور اس کو جانور بہت پسند ہیں، اس لیے یہ صبح اٹھتے ہی وہاں پہنچ گیا تھا اور اس کی مامی اس کو خوب کمپنی دے رہی تھی اور انجوائے کروا رہی تھی۔ یہاں ہم اس کے بعد ریڈی ہو گئے تھے آپا کی طرف جانے کے لیے۔ افطاری تو ایک بہانہ بن جاتا ہے، اصل خوشی تو بہن بھائیوں کو اکٹھے ہونے کی ہوتی ہے۔ امی اور آپا کا گھر نزدیک ہے، تو اس لیے ہم عموماً انہی دونوں جگہوں پہ گیدرنگ پلان کرتے ہیں۔ میں اور سیکنڈ نمبر والی سسٹر تھوڑا دور ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم بھی پریفر کرتے ہیں کہ جب بھی اکٹھے ہونا ہو تو امی کے گھر ہی ہوا جائے۔ ادھر ہم آپا کے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے اور 5 منٹ کی ڈرائیو میں ہم پہنچ بھی گئے۔ سسرال میں بیٹیاں جتنی بھی خوش ہوں، لیکن ایک ذمہ داری کا احساس، رکھ رکھاؤ، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی ہم ماؤں کے گھر میں قدم رکھتے ہیں پھر سے وہی لاڈلی بیٹیاں بن جاتی ہیں۔ بس جی، ادھر ہم پہنچے تو ہمارا مزیدار سا دسترخوان لگ چکا تھا۔ افطاری میں اتنی مزیدار چیزیں بنی ہوئی تھی کہ مین کورس کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ بچوں میں سے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا، افطاری کر کے ہی سب فل تھے۔ اتنا پرسکون اور خوشی والا ماحول بنا ہوا تھا۔ ادھر ہارون افطاری کے دسترخوان پہ پہنچا ہوا تھا اور چیزیں چھیڑنے میں فل ماہر تھا۔ پیچھے سے شور مچا ہوا تھا کہ ہارون یہ نہیں چھیڑو، ہارون وہ نہیں چھیڑو، لیکن بس بچے ہیں نا، ان کی اپنی ہی مستیاں ہوتی ہیں۔ ادھر افطاری کے بعد ہمارا مین کورس لگ گیا تھا۔ مین کورس میں چکن روسٹ پلاؤ، مٹن قورمہ، چکن وائٹ ہانڈی اور مٹر قیمہ تھے۔ بس کھانے سے فارغ ہو کے اب ہم ہو گئے تھے اپنی عیدی کلیکٹ کرنے کی طرف۔ یہ آپا ہمیں عیدی دے رہی تھی سب بہنوں کو۔ افطاری پہ آئے تھے تو سب نے کہا کہ اپنی اپنی عیدی لے جائیں۔ خالہ، آپی، امی اور آپا نے سب نے ہمیں عیدی دی، کیونکہ اس کے بعد ہم نے اپنے ہوم ٹاؤن چلے جانا تھا عید کرنے کے لیے، تو وہاں کچھ دن سٹے تھا ہمارا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ افطاری پہ تو آئے ہیں، عیدی بھی لیتے جائیں۔ ادھر گھر واپس آ کے بچے مامی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یہ ہم نکل آئے تھے واپس گھر کے لیے۔ سب نے بہت فورس کیا رکنے کے لیے، لیکن ہماری مجبوری تھی کیونکہ ہم نے ہوم ٹاؤن عید کرنے کے لیے بھی جانا تھا۔ گھر پہنچے تو بچے تھکاوٹ سے برا حال تھا، آلموسٹ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ولاگ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور کمنٹ ضرور کر دیے۔ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔